الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. آج ہم کتاب النکاح کا آغاز کر رہے ہیں. نکاح جو ہے نصف ایمان ہے. نکاح انبیاء کی سنت ہے. تمام انبیاء نے نکاح کیا اور تمام انبیاء کی اولادیں بھی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی نکاح کر لے تو اپنے باقی نصف ایمان میں اللہ سے ڈرتا رہے. ویسے تو نکاح کہنے کو تو ایک چھوٹا سا کام ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ نصف ایمان اس طرح بنتا ہے کہ اسی کے ساتھ انسان کی اولاد ہوتی ہے. انسان اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے اور پھر اپنی اولاد کی تربیت کے لیے حلال روزی کماتا ہے، لوگوں سے اپنے تعلقات قائم کرتا ہے. تو اس طرح نکاح کے ساتھ ایک پورے معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے. اسی لیے نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے. حدیث نمبر 884 دیکھیے. علقمہ کی حدیث ہے کہ میں عبداللہ کے ساتھ تھا تو ان کو حضرت عثمان منا میں ملے. تو انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن مجھے آپ سے ایک کام ہے. وہ دونوں علیحدہ چلے گئے. تو حضرت عثمان نے کہا اے ابو عبد الرحمن کیا آپ کو اس بات سے کوئی دلچسپی ہے کہ ہم آپ کی شادی ایک کنواری لڑکی سے کرا دیں جو آپ کو جوانی کے دنوں کی یاد تازہ کرا دے؟ عبداللہ بن مسعود نے محسوس کیا کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا اور کہا علقمہ ادھر آؤ. جب میں قریب پہنچا آپ حضرت عثمان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے اب چونکہ آپ نے یہ بات کہی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا اے جوانوں کے گروہ جو تم میں سے نکاح کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، یعنی اس کی صحت بھی اس قابل ہو اور وہ نکاح کا خرچ اور نان نفقہ دینے کی طاقت رکھتا ہو. صحت بھی اچھی ہو اور وہ نکاح کرنے کا خرچ اور نان نفقے کی قدرت بھی رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ شادی کر لے. اور جس میں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کو روزہ رکھنا لازمی ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ اس کی خواہش نفس کو ختم کر دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو نکاح کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے. بلکہ اگر کوئی بے نکاح آپ کو مل جاتا تو آپ اس کا نکاح کرا دیتے. تو نکاح جو ہے یہ جس کو طاقت ہو اس کے لیے ضروری ہے، اور جس کو گناہ کا ڈر ہو، گناہ میں پڑنے کا ڈر ہو تو اس کے لیے تو لازمی ہے، کیونکہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو اس اپنی جو ہے گناہ میں پڑ جائے گا اور اپنی عزت کی حفاظت نہ کر سکے گا. تو لہٰذا نکاح کرنا چاہیے. حدیث نمبر 885 انس بن مالک کی حدیث ہے کہ 3 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر کی طرف آئے. وہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے. جب ان کو خبر دی گئی تو گویا کہ انہوں نے اس کو کم سمجھا. اب یہ 3 لوگ کون تھے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، عثمان بن مظعون تھے اور عبداللہ بن عمر بن عاص تھے. اب یہ 3 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں گئے. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایک نکاح کیا بلکہ آپ کے نکاح میں ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں. آپ جب فوت ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کی 9 بیویاں آپ کے گھر میں موجود تھیں. تو
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھر گئے اور وہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھتے تھے تاکہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ جب ان کو بتایا گیا تو گویا کہ انہوں نے اس کو کم سمجھا، تو انہوں نے کہا ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ، ان کے تو گناہ جو انہوں نے پہلے کیے تھے وہ بھی معاف کر دیے گئے اور جو انہوں نے بعد میں کیے تھے وہ بھی معاف کر دیے گئے، لہٰذا اگر وہ تھوڑی بھی عبادت کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو زیادہ عبادت کریں گے تو تب بخشے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور یہ جو اگلے پچھلے گناہ معاف ہونے کا جو خوشخبری تھی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی وفات سے 4 سال قبل صلح حدیبیہ کے بعد سورہ فتح میں دے دی تھی۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ ہی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگے میں ہوں میں تو ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ یہ کہنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد وہ تھے کہ میں تو اب ساری رات سویا ہی نہیں کروں گا، میں تو ساری رات اللہ کو یاد کیا کروں گا، نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور میں کبھی بھی نہ چھوڑوں گا۔ یہ کون تھے؟ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص تھے، جن کا ذکر ہم نے کتاب الصوم میں پڑھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں روزہ رکھتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھو۔ کہنے لگے میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 1 روزہ رکھو اور 2 چھوڑو۔ یہ اس پر بھی نہیں مانے، نہیں یا رسول اللہ میں سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے ان سے کہا پھر تم 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھوڑو، اور اس سے زیادہ کی تمہیں قطعاً اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عبداللہ بن عمر عاص جو تھے یہ کہنے لگے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو اور تیسرے کہنے لگے میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا تو میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ نکاح کے ساتھ ہی تو ساری ذمہ داریاں پڑتی ہیں۔ نکاح کے ساتھ آپ کو گھر بنانا ہوتا ہے، آپ کو اولاد کے لیے روزی کمانی ہوتی ہے، آپ کو رشتہ داریاں نبھانی ہیں، آپ کو اولاد کی تعلیم تربیت کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ تو یہ کہنے لگے میں ایک کام کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، اکیلی میری جان ہوگی، کوئی ذمہ داری میرے سر پہ نہیں ہوگی۔ اکیلا آدمی تو آپ کو پتہ مسجد میں بھی چاہے تو سو جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ اور یہ باتیں کر کے یہ لوگ واپس آ گئے، کیونکہ اللہ کے رسول گھر نہیں تھے، ازواج نے ہی آپ کو جو بتایا تھا۔ اب ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو ازواج نے بتایا کہ یہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ باتیں کی تھیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ سنا تو آپ نے ان تینوں کو بلوا لیا اور آپ نے ان سے کہا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ اور یہ باتیں کہی ہیں۔ اللہ کی قسم جو میں ہوں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کے لیے تقوی رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا تھا، حضرت علی نے کہا تھا میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا تھا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، آپ نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ اور عثمان بن مظعون نے فرمایا تھا کہ میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں سے نکاح بھی کر رکھے ہیں، حالانکہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں۔ تو ساتھ ہی پھر آپ نے ایک اور اصول بیان فرمایا، اور وہ اصول کیا تھا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرا امتی نہیں ہوگا۔ لہٰذا تمہیں جو عمل کرنا ہے کس کے مطابق کرنا ہے؟ سنت کے مطابق، کیونکہ سنت کے مطابق آپ عمل کرو گے تو سنت پر عمل کرنے کا جو ثواب ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ آپ ساری رات جاگ لیجئے، اللہ کے رسول کی یہ سنت نہیں ہے، ثواب کی بجائے الٹا سنت سے منہ موڑنے کا گناہ۔ اور سنت سے منہ موڑنے کا گناہ کیا ہے؟ کہ جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا
کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ نماز ایسے پڑھیں جیسے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ عبادات ایسے کریں جیسے اللہ کے رسول عبادات کرتے تھے، آپ نکاح ایسے کریں جیسے اللہ کے رسول نکاح کرتے تھے۔ اور جو شخص اللہ کے رسول کی سنت سے منہ موڑے گا کسی بھی معاملے میں، اپنی زندگی کے کسی بھی پہلو میں، سیاست کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، بچوں کو تربیت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، جو کام بھی کرنا ہے کس طریقے کے مطابق کرنا ہے؟ سنت طریقے کے مطابق، کیونکہ جب آپ سنت سے آگے بڑھ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ آپ فلیس منی، وہ شخص مجھ سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، اس کو حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا ایک بات کا بہت زیادہ دھیان رکھیے کہ ہم نے توحید اور سنت، ایک اللہ کا حق، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، ان دونوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے شرک کیا تو تب بھی عمل برباد ہوں گے، اور اگر ہم نے بدعتیں کی تب بھی عمل برباد ہوں گے۔ شیطان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے انسان کو، تم بڑی نیکی کر رہے ہو، کیا خیال ہے عید میلاد النبی پہ جو لوگ جھنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ عید میلاد النبی بڑی عقیدت سے منا رہے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے وہ گناہ کے خیال سے منا رہے ہوتے ہیں؟ نیکی کے خیال ہی سے منا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جب ایک امتی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اللہ کے رسول سے زیادہ نیک ہوں، اللہ کے رسول کو تو اس نیکی کا پتہ نہیں تھا، مجھے اس نیکی کا پتہ چل گیا ہے، یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہر کام، خواہ وہ نکاح ہو، خواہ وہ عبادات ہو، خواہ وہ سیاست ہو، خواہ وہ کاروبار ہو، خواہ وہ عدالت ہو، زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے منہ نہیں موڑنا، کیونکہ جس نے سنت سے منہ موڑ لیا وہ اللہ کے رسول کا امتی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سنت کا علم عطا فرما اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سنت پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا لازمی ہے کہ اللہ کے رسول کی ان معاملات میں سنت کیا تھی، اور اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا علم حاصل کیجئے۔ دنیا کے بارے میں ہم علم حاصل کرتے کرتے 20 سال زندگی کے لگا دیتے ہیں، اور دین کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ آپ پہ بتا دے۔ اللہ نہیں آپ پہ بتاتا جب تک ہم کوشش نہ کریں۔ ہاں، جب ہم کوشش کرتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں، اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے، اللہ ہماری مدد کرتا ہے، اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہمارے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ لیکن ہم قدم ہی نہ بڑھائیں اور سارا کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں، یہ تو پھر انسان اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ دنیا کے لیے تو آپ جو ہے ہو 20 سال علم حاصل کرتے ہو، اور دین کے لیے آپ کو کہا جائے کہ بھی 1 سال نکال دو، 1 سال بچیوں کو ہمارے پاس بھیج دو تاکہ ہم انہیں قرآن اور حدیث سکھا سکیں، تو نہیں جی میری بچی تو FA کر رہی ہے، میری بچی تو BA کر رہی ہے، میری بچی نے تو کالج جانا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، دنیا کو جب ہم آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 886، سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو خصی ہونے کی اجازت نہ دی تھی۔ یہ وہی عثمان بن مظعون ہیں جنہوں نے یہ حدیث نمبر 885 میں کہا تھا کہ میں ساری عمر عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی تھی، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم خصی ہو جائیں۔ خصی ہونا کیا ہوتا ہے؟ خصی ہونے سے مراد ہے یہ جو مردانہ قوت ہے یہ ہم اپنی ختم کر دیں، تاکہ نہ ہمارے اندر عورتوں کی خواہش ہو اور نہ یہ ذمہ داریاں ہمارے سروں کے اوپر پڑیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اور اگر آپ ہمیں اجازت، اللہ کے رسول نے اجازت دے دیتے تو ہم تمام صحابہ خصی ہو جاتے۔ اصل بات ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام جو ہے دین فطرت ہے۔ جب آپ رہبانیت اختیار کرتے ہو تو آپ اپنی فطرت کے خلاف لڑائی کرتے ہو۔ عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو بھی رہبانیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے رہبانیت اختیار کی تو قرآن مجید کہتا ہے فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، تو وہ اس کا خیال نہ رکھے جیسا کہ خیال رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ رہبانیت
فطرت سے لڑائی ہے، اور جب انسان فطرت سے لڑائی کرتا ہے فطرت اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ اور انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان ایک وقت میں چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کا ساتھی ہو، مرد چاہتے ہیں کہ ہم عورت کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، عورتیں چاہتی ہیں کہ مردوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ عورتوں کو مردوں میں عورتوں کے لیے اور عورتوں میں مردوں کے لیے کشش رکھ دی ہے، اور اسی کشش کے باعث دیکھیں ساری دنیا چل رہی ہے۔ کیا خیال ہے اگر یہ کشش نہ ہوتی، نہ نکاح ہوتے، نہ اولاد ہوتی، نہ یہ دنیا آگے چل سکتی؟ کیا خیال ہے آج مرد نکاح کرنا ختم کر دیں، کیا ہوگا؟ اگلے 40 یا 50 سال کے اندر دنیا ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بڑی حکمت کے ساتھ رکھی ہے۔ تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا، اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے۔ تمام انبیاء نے بھی نکاح کیا تھا اور ان کی اولادیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیا۔ اور اگر کوئی شخص فطرت سے لڑتا ہے تو فطرت جو ہوتی ہے اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ حدیث نمبر 899 علی بن ابی طالب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع کرنے سے منع کیا تھا، اور یہ حکم آپ نے خیبر کے دن دیا تھا، اور آپ نے گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے بھی منع فرما دیا تھا۔ اب یہ ہے کہ عرب لوگ جو تھے ان کے معاشرے میں کئی قسم کے نکاح ہوتے تھے۔ ایک تو وہی نکاح تھا جو ہمارے اندر آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جو تھے بعض اوقات ایسا نکاح کرتے تھے کہ جس میں کسی عورت سے وقتی نکاح کر لیتے تھے۔ ایک آدمی کسی عورت کو کچھ پیسے دے دیتا، کوئی کپڑوں کا جوڑا دے دیتا یا کچھ اور پیسے دے دیتا، جو کچھ طے ہو جاتا عورت اور مرد کے درمیان، اور وقتی طور پر یہ تعلقات قائم کر لیتے، وقتی طور پر تعلقات قائم کر لیتے۔ اس نکاح میں نکاح کے جو دیگر مقاصد ہیں وہ سامنے نہ ہوتے۔ نکاح کے دیگر مقاصد کیا ہیں؟ نیک اولاد کی تربیت، اور پھر ایک نیک معاشرہ۔ تو نکاح کا جو اس میں صرف ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ وقتی طور پر عورتوں سے تعلق قائم کر لیا جائے۔ ویسے بھی اس دور کے جو حالات تھے وہ اس بات کے متقاضی تھے۔ ہوتا یہ تھا جب سفر کرتے تو بعض اوقات 20 سال لگ جاتے گھر واپس آتے ہوئے، کیونکہ اس دور میں آج کل کی طرح کی ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی، آج کل کی طرح کی کمیونیکیشن نہیں تھی۔ آپ یوں سمجھے گھر سے سفر کے لیے نکلے، ایک دفعہ سب کچھ ختم کر آ کے نکلے۔ اب ہوتا کیا تھا، راستے میں کھانے پینے کی سہولتیں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ آج کل تو آپ کو پکا پکایا کھانا بھی ہر جگہ پہ مل جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ کہ مرد جو ہے جہاں جاتا وہ وہاں کسی عورت سے وقتی طور پہ نکاح کر لیتا، وہ عورت کو اپنے پاس رکھ لیتا، 1 دن کا معاہدہ کر لیتے، 2 دن کا کر لیتے، 4 دن کا کر لیتے، 10 دن کا کر لیتے، یا کم یا زیادہ کا کر لیتے، اور اس کے معاوضہ طے کر لیتے۔ وہ عورت مرد کے پاس رہتی، اس کی دوسری ضروریات بھی پوری کرتی، تعلقات بھی وہ اس سے قائم کر لیتا، اور اس کے بعد کوئی طلاق وغیرہ کا معاملہ نہ ہوتا، کوئی اولاد کا معاملہ نہ ہوتا، بلکہ ہوتا یہ کہ وہ چند دن جتنے انہوں نے طے کیے ہوتے وہ کر لیتے، اور اس کے بعد دونوں علیحدہ ہو جاتے معاہدے کے مطابق۔ اب دیکھیں جو اسلامی طور پہ نکاح ہے اس میں طلاق کا معاملہ ہے، طلاق کی عدت ہوتی ہے، اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے، 100 مسائل ہیں، لیکن اس میں صرف ایک ہی بات سامنے ہوتی کہ عورت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور میں نے وجہ آپ کو بتائی کہ اس دور کے حالات میں بعض اوقات ایک مرد گھر سے اتنی دیر کے لیے غائب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وقتی طور پہ نکاح کر لیتے۔ اب یہ عربوں کے ہاں طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز میں تو اس کو ویسے ہی رہنے دیا۔ آپ نے ایک دم سارا معاشرہ نہیں بدلا، اگر ایک دم سارا معاشرہ بدلتے تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں پہلی دفعہ حکم دیا کہ عورتوں سے متع کرنا منع ہے، لیکن بعد میں مکہ جب فتح ہوا اور مکہ جب فتح ہوا تو صحابہ کے اصرار پر آپ نے اس کی اجازت دے دی، لیکن اس کے بعد پھر اسی دن ہی آپ نے منع بھی فرما دیا۔ اس کے بعد پھر یہ قیامت تک کے لیے منع کر دیا گیا۔ تو اب نکاح کی صرف ایک ہی صورت جائز ہے، اور وہ کون سی ہے؟ جو ہمارے ہاں رائج، اسی کی تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے۔ اب متع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ مومنوں کی صفات بتائیں کہ وہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ تو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کے صرف دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کون سا ہے؟ یا تو بیویاں، یا وما الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوں، یا لونڈی۔ دو طریقے ہیں، اس کے علاوہ کسی تیسرے طریقے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اب لونڈیوں کا معاملہ ویسے ختم ہو گیا حالات کی وجہ سے، اب ایک ہی طریقہ ہے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کا۔ کون سا؟ تعلق بیوی سے قائم ہوگا، بس، کوئی دوسرا تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ یہ میں ساری تفصیل آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایک تو آپ کی کتاب میں آ رہی ہے، دوسری یہ نکاح متع جو ہے اس کو اہل تشیع جو ہیں وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، آج تک بھی جائز سمجھتے ہیں، لیکن اس کی حرمت کے لیے میں صرف ایک ہی جملہ بولوں گی اور اس سے زیادہ نہیں بولوں گی۔ ویسے تو میں نے آپ کو قرآن اور سنت سے اس کی بات بتا دی، ایک ہی جملہ آپ سے کہوں گی، کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ یا اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی یہ ایک دن اور ایک رات کا تعلق قائم کر لے؟ یہی زنا ہے۔ کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے؟ وہ تو خود کسی اور عورت سے یہ تعلق قائم کرنا جائز سمجھتا ہے۔ کیا کوئی بھی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کی بہن یا اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایک دن اور ایک رات کے لیے کوئی تعلق قائم کرے؟ زنا اور یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ نکاح متع کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے بتا دوں اور اخلاقی حیثیت بھی بتا دوں۔ کوئی باپ یہ پسند نہیں کرے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے، اور کوئی بھائی پسند نہیں کرے گا۔ اگر آپ کسی کی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے تو کسی کی بیٹی کے ساتھ آپ کیسے یہ عمل کر سکتے ہیں؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو لہٰذا اس معاملے میں اہل تشیع جو ہیں وہ صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 890 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اور اس کی پھوپھی کو جمع نہ کیا جائے، اور عورت کو اور اس کی خالہ کو جمع نہ کیا جائے۔ اب یہ جو نکاح کے معاملات ہیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کی تمام تفصیلات اللہ نے قرآن میں دی۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح، طلاق، ان سب چیزوں کی تفاصیل قرآن مجید میں دی ہیں۔ چوتھا سپارہ ختم ہو رہا ہے، آخری آیت ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم۔ اللہ نے بتایا ہے حرام رشتے کون کون سے ہیں۔ تمہاری ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے، اپنی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے، بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ڈیٹیل بتائی ہے، اور آخر میں یہ بھی بتایا ہے کہ تم جو ہے ایک عورت کی دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی خود اپنی بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، بیوی کی موجودگی میں نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ فرض کیا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد اس کی بہن سے شادی کر لے، یا بیوی فوت ہو گئی اس کے بعد اس نے سالی سے شادی کر لی۔ ایٹ اے ٹائم دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ صرف دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا حرام کیا ہے، بلکہ ایک پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، خالہ اور بھانجی کو بھی ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ ایسا رشتہ ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہے دو ہوں گی، ان کے اندر سوکن کا رشتہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں میں، ان قریبی رشتوں میں یہ رشتہ جائز نہیں رکھا۔ دو بہنیں ایک دوسرے کی سوکن نہیں ہو سکتی، خالہ اور بھانجی ایک دوسرے کی سوکن نہیں ہو سکتی، پھوپھی اور بھتیجی ایک دوسرے کی سوکن نہیں ہو سکتی۔ تو نکاح میں ان تین رشتوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کسی شادی شدہ عورت سے بھی نکاح نہیں کیا جائے گا۔ صحیح۔ حدیث نمبر 891 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ سے نکاح کیا جب کہ آپ احرام کی حالت میں تھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت میمونہ جو تھیں
ان کی اپنی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تب نکاح کیا تھا جب آپ احرام سے فارغ ہو چکے تھے۔ اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا ہے عمرۃ القضاء کی واپسی پر۔ صلح حدیبیہ میں آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے، کفار نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ اگلے سال طے کر دیا کہ مسلمان اگلے سال آئیں گے اور کفار ان کے لیے 3 دن تک کے لیے مکہ خالی کر دیں گے۔ مسلمانوں نے 3 دن مکہ میں رہے، اور جب آپ احرام سے فارغ ہو چکے تھے تو آپ نے یہاں سے واپسی پر حضرت میمونہ سے نکاح کیا ہے۔ تو احرام کی حالت میں کسی کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، کسی کو نکاح کا پیغام دینا بھی جائز نہیں ہے، اور نہ اپنا نکاح کرنا، نہ کسی اور کا نکاح کرنا، اور نہ پیغام نکاح دینا جائز ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں احرام کے آداب کے خلاف ہیں۔ تو احرام کی حالت میں نکاح کرنا حرام ہے، پیغام نکاح دینا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 892 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی بے پر بے کرے، اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح دے جب تک کہ پیغام نکاح دینے والا اس کو چھوڑ نہ دے، یا پیغام نکاح دینے والا دوسرے کو اجازت نہ دے۔ اب دیکھیے جی، کتاب و نکاح میں سارے ہی مسائل آئیں گے۔ ایک شخص جو ہے وہ کسی کی بے پر بے نہ کرے۔ ایک آدمی نے ایک سودا کر لیا، آپ دکان پہ گئیں، ایک پرنٹ فلاں نے پسند کر لیا، دکاندار آپ کو کہہ دیتا بھاجی یہ لے لیا کسی نے، اب اور پسند کر لیا۔ شریعت نے اس کو روکا۔ ایک چیز آپ نے پسند کر لی، اب دوسرے کو کوئی اور پسند کرنی ہے، وہ پسند نہیں کرنی، کیونکہ اگر وہ پسند کریں گے، ایک ہی چیز کو 2 پسند کریں گے تو آپ کو پتہ فساد ہوگا۔ تو جب ایک شخص نے ایک چیز خرید لی، دوسرا وہ نہ خریدے، کوئی اور خرید لے۔ اسی طرح ایک شخص نے کسی کو پیغام نکاح بھیجا کسی عورت کے گھر، اب دوسرے شخص کو پیغام نکاح بھیجنا جائز نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو اچھی طرح بات سمجھا دیتی ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے جی، آپ نے کسی جگہ پہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا، آپ کی ان لوگوں سے بات طے ہو گئی، آپ کی بات ڈن ہو گئی یا ڈن ہونے کے قریب ہے، حالات بتا رہے ہیں کہ رشتہ ہو گیا، صحیح ہے۔ اب اس وقت کوئی اور آدمی وہاں پہ پیغام نکاح نہ بھیجے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس رشتے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، آپ نے کسی جگہ پہ اپنے بیٹے کسی لڑکی کے لیے پیغام دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ فلاں نے اس کو پیغام دیا ہوا ہے، لیکن ابھی کوئی بات طے نہیں ہوئی، پیغام دیا ہے، بس بات چیت چل رہی ہے، اس وقت آپ چاہیں تو پیغام نکاح دے سکتے ہیں۔ بلکہ لڑکی والوں کو فائدہ ہوگا کہ لڑکی والے فیصلہ کرنے سے قبل آپ کے پیغام کو بھی سامنے رکھ لیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا پیغام انہیں زیادہ سوٹ کر جائے۔ لیکن اگر بات طے ہو گئی ہے، ڈن ہو گئی ہے، یا آپ کو پتہ ہے منگنی تو ابھی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے ہاں کہہ دی ہے، ڈن ہونے کے قریب ہے، تو پھر آپ کو وہاں پہ پیغام نکاح نہیں بھیجنا، یہ ناجائز ہے، اس طرح فساد پڑتا ہے۔ ایک صورت میں جائز ہوگا کہ آپ جس نے پیغام نکاح دیا ہے وہ آپ کو اجازت دے دے کہ بھئی میری بات تو وہاں پہ تقریباً طے ہو ہی گئی ہے، لیکن تم چاہو تو تم بھی پیغام نکاح بھیج دو، یا وہ پیغام نکاح بھیجنے والا جو ہے وہ چھوڑ دے اس معاملے کو، چلو جی میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تو پھر آپ پیغام نکاح بھیج سکتے ہیں۔ ورنہ اگر کسی کی بات طے ہونے کے قریب پہنچی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے ان کی ہاں ہو چکی ہے، اگرچہ منگنی نہیں ہوئی، تو تب آپ پیغام نکاح نہ بھیجیں۔ یہ پیغام نکاح بھیجنا ناجائز ہوگا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، کسی نے کسی سے ایک مکان کا سودا کیا، اس نے سودا کیا جی 20 لاکھ پر، اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے، جا کے مالک مکان سے کہتا ہے میں تمہیں 20 لاکھ کی بجائے 20.5 لاکھ دیتا ہوں، منع ہے۔ کیوں؟ اگلے نے زبان کر لی، طے ہو گیا، اس کے بعد آپ خواہ 50,000 زیادہ بھی دے کے کریں، آپ کے لیے منع ہے، کیونکہ اس طرح فساد بڑھتا ہے۔ آپ کوئی اور دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے اس سے زیادہ برکت دیتے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے اگر پیغام نکاح دیا ہو اور ان کی بات طے ہو گئی ہو تو پھر انسان کو وہاں پہ پیغام نکاح دینا، پرپوزل بھیجنا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 893 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا،
وٹے سٹے کے نکاح سے منع کیا، اور وٹا سٹا یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کا رشتہ کرے کسی دوسری آدمی سے اس شرط پر کہ دوسرا اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا۔ تو عربوں کے اندر یہ طریقہ بھی بڑا عام تھا، وٹے سٹے کا نکاح کرتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہمارے گاؤں میں وٹا سٹا بہت چلتا ہے، اور وٹے سٹے کا ہمارے ہاں طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی سے نکاح کرتا ہے، اپنی بہن کا، بیٹی کا، اور اس کی شرط یہ ہوتی ہے تم مجھے اپنی بہن اور بیٹی دو گے۔ بلکہ بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے ایک بوڑھا باپ جو ہے اس کی بیوی فوت ہو گئی، اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا، وہ کرتا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی جگہ پہ کر دیتا ہے اس شرط پر کہ تم مجھے رشتہ دو گے، تم مجھے رشتہ دو گے ورنہ میں نہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا۔ تو یہ جو وٹے سٹے کا نکاح ہے یہ حرام ہے۔ ویسے آپ کی حدیث میں تو ہے ان دونوں کے اندر مہر نہ ہو، اب ہمارے ہاں تو مہر ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تو دیکھو جی، جب مہر مقرر ہوتا ہے تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، شرعی مہر ہونا چاہیے۔ خیر میں مہر کی بحث تو میں اگلی احادیث میں جا کے کروں گی، لیکن اس شرط پر رشتہ کرنا کہ میں تمہیں اپنی بہن کا یا بیٹی کا نکاح دیتا ہوں، میں تمہیں ایک رشتہ دیتا ہوں، تم مجھے بھی ایک رشتہ دو، اور جب تک تم رشتہ نہیں دیتے میں تمہیں رشتہ نہیں دیتا، یہ حرام ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، ہوتا یہ ہے ایک رشتہ خراب ہوتا ہے، دوسرا رشتہ خود بہت خراب ہو جاتا ہے۔ تو نے میری بیٹی کے ساتھ برا کیا تو میں تیری بیٹی کو بساؤں؟ میرے جیسا پاگل کون ہے؟ اس وقت یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں اپنا گھر برباد کر رہا ہوں، اس وقت شیطان پٹی پڑھا دیتا ہے، وہ تیری بہن کو تنگ کرتا ہے تو کتنا بغیرت ہے کہ تو اس کی بہن کو آباد کر کے بیٹھا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور گاؤں میں اکثر رشتے خراب ہونے کی وجہ وٹا سٹا ہوتی ہے، یا ایک میاں بیوی بڑے آپس میں خوش باش ہیں، لیکن وہ جو دوسرا رشتہ اس کے وٹے میں ہوا تھا ان کا معاملہ خراب ہے، اب وہ دوسرے رشتے والا اس کو خراب کرتا رہتا ہے۔ تو بے غیرت ہے، تو اس کو بسا کے بیٹھا ہے، حالانکہ اس کی بہن جو ہے وہ میکے چلی گئی ہے، تو بھی اس کو میکے بیچ۔ ہوتا ہے نا ایسے ہی۔ تو شریعت نے یہ منع کیا ہے۔ ہاں ایک چیز جائز ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی جگہ پہ رشتہ کیا، آپ کا رشتہ بڑا اچھا ہو گیا، آپ کے میاں بیوی بڑے خوش ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ اسی گھر کی ہم بیٹی لے آئے، آپ نے ادھر رشتہ کیا تھا، آپ بڑے خوش ہیں، آپ چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا یہ خاندان بہت اچھا ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ نے ان کی بیٹی لے لی، یہ چیز جائز ہے، یہاں پہ شرط نہیں ہے، حالات کے ساتھ آپ نے کیا، یہ صورت جائز ہے۔ لیکن جہاں پہ یہ شرط ہوگی وہ منع۔ حدیث نمبر 894، عقبہ بن عامر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرطیں جو کہ جن کو تم نکاح کے وقت کرتے ہو اور جن کے ساتھ تم نے عورتوں کو حلال کیا ہے، وہ سب سے زیادہ پوری کیے جانے کی مستحق ہیں۔ یعنی نکاح کے وقت جو شرطیں طے کر دی جائیں وہ ضرور پوری کی جانی چاہیے۔ اب نکاح کے وقت کون سی شرطیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس میں مرد کا ہاتھ اونچا ہے اور عورت کا ہاتھ نیچا ہے، مرد بالا دست ہے، عورت زیر دست ہے۔ اب مرد تو اس وقت شرط کرنے کا مرد کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ مرد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر نگران ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے بھی اسے حق دے دیا۔ اور جو ہے فزیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو مرد طاقتور ہوتا ہے، عورت کو اس کے ماتحت اس کی فرما برداری کرنی ہی پڑتی ہے۔ اب عورت لڑکی والے اگر چاہیں تو نکاح کے موقع پہ شرطیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہی وہ موقع ہے جس وقت لڑکی والے شرط لگا سکتے ہیں، بعد میں تو ساری مرد ہی کی چلنی ہے، اسی وقت ہی لڑکی والوں کی چل سکتی ہے۔ لیکن یہ شرط جائز ہونی چاہیے، ایسی شرط نہیں ہونی چاہیے جو کہ نکاح کے مقاصد کے خلاف ہو۔ مثلا آپ یہ شرط لگائیں کہ جی تو دوسری شادی نہیں کرے گا، نہیں، یہ غلط، یہ شرط جائز نہیں ہے، یہ تو اللہ نے حق دیا ہے۔ ہاں آپ اور شرطیں لگا سکتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو قرآن سے بتا دیتی ہوں، حضرت شعیب کے پاس حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ ان کے گھر میں رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں، اور حضرت موسیٰ ان کے پاس جاتے ہیں تو حضرت شعیب ان سے کہتے ہیں کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تجھ سے نکاح کروں گا اس شرط پر کہ اگر تو میری 8 سال تک
میری نوکری کرے گا، اور اگر تو 10 سال تک میری نوکری کرے تو وہ زیادہ بہتر، وہ تیری طرف سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک، حضرت موسیٰ اس بات کو مان گئے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہ حضرت شعیب کی 10 سال تک ملازمت کی، 8 سال تو کی طے ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ نے زیادہ بہتر کیا، انہوں نے 10 سال تک ملازمت کی، اور حضرت شعیب نے پھر ان کی اپنی بیٹی سے شادی کر دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اسی طرح کوئی آدمی یہ شرط کر سکتا ہے کہ تم میری بیٹی کو گاؤں میں نہیں رکھو گے۔ فرض کیا کوئی عورت ہے، وہ سسرال والے گاؤں کے ہیں اور لڑکی والے شہر کے ہیں، وہ یہ طے کر لے میری بیٹی کو گاؤں میں نہیں رکھو گے، میری بیٹی کو شہر میں رکھو گے، میری بیٹی کو گاؤں میں رہنا مشکل ہے۔ یا کوئی شخص یہ بھی طے کر سکتا ہے کہ میری بیوہ ماں ہے، ایک لڑکی ہے، اس کی بیوہ ماں ہے، اس کے پاس رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب شادی ہو جائے گی تو بیوہ ماں کہاں جائے؟ ایک طے کیا جا سکتا ہے لڑکے سے کہ جی اس لڑکی کی ماں اس کے ساتھ رہے گی۔ بھئی لڑکے کو وارہ کھائے گا تو نکاح کرے گا، نہ وارہ کھائے گا تو نہ کرے گا، بات سمجھ آئی؟ یا مہر اتنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کی شرط طے کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا، ہمارے ہاں تو ساری شرطیں لڑکے والوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اتنا جہیز دو گے، اتنی سلامی دو گے، اتنے سسرال والوں کو زیور اور کپڑے دو گے، حالانکہ لڑکے والوں کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ لڑکے والے تو اپنے گھر میں دلہن کو لے کے جا رہے ہیں، سارے حقوق اس کے ہیں، سارے حقوق مرد کے۔ لڑکی والوں سے مطالبہ کرنے کا کیا مطلب؟ لڑکی والوں نے جب لڑکی دے دی تو انہوں نے سارا کچھ دے دی، صحیح ہے؟ تو لڑکی والے نکاح کے وقت لڑکے سے اپنی کچھ شرائط رکھ سکتے ہیں، اور ان کو پورا کرنا سب سے زیادہ لازمی ہے، ان کو پورا کرنا سب سے زیادہ لازمی ہے۔ لیکن میں نے یہ شرط کی جا سکتی ہے میری بیٹی کو تم ہر مہینے 2000 روپیہ جیب خرچ دو گے، یا جتنی اس آدمی کی توفیق ہے، تو اس طرح کی شرطیں رکھی جائے۔ یا میری بیٹی جو ہے پڑھ رہی ہے، یہ شادی کے بعد بھی اپنا ایگزام دے لے گی، یہ بھی اس کا فرض کیا 1 سال رہتا ہے، یہ اپنی پڑھائی مکمل کرے گی۔ تو اس طرح کی شرطیں جو ہیں وہ طے کی جا سکتی ہیں۔ یا ایک شرط جو میرے علم میں ہے، کسی نے اپنی بیٹی کے لیے یہ شرط لگائی میری بیٹی کو تم انگلینڈ نہیں لے کے جاؤ گے، اس کو پاکستان میں ہی رکھو گے، صحیح ہے؟ تو اس طرح کی شرطیں جو کہ جائز شرطیں ہوں، جو نکاح کے منافی نہ ہوں، ایسی شرطیں لڑکی والے رکھ سکتے ہیں، اور لڑکے کو ان کو پورا کرنا لازمی ہے۔ جیسے میں نے بتایا حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی شرط کو پورا کیا، 8 سال کی بجائے 10 سال اپنے سسر کی ملازمت کی۔ اب ہمارے ہاں ایسی بات آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن میں نے آپ کو قرآن سے بات بتائی۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام وہ بات کہتا ہے جو کہ برحق اور فطرت کے مطابق ہے۔ ہمارے ہاں نکاح میں بہت سی زیادتیاں ہو جاتی ہیں لڑکی والوں پر، اور لڑکے والے بہت سے ظلم کر ڈالتے ہیں اپنے لڑکے والے ہونے کے زوم میں۔ اب آگے چلتے ہیں آہستہ آہستہ، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ حدیث نمبر 895 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیبہ لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے مشورہ نہ کیا جائے، اور کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی جائے۔ اب یہاں سے نکاح کی شرائط شروع ہو رہی ہیں۔ نکاح کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ فریقین کی رضامندی۔ نکاح کے فریقین کون ہیں؟ لڑکا اور لڑکی۔ لڑکے کی بھی رضامندی ہونی چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں لڑکی تو بڑی دور کی بات ہے، بعض اوقات لڑکے کے اوپر بھی جبر ہوتا ہے، ماں ہی اسے کہہ دیتی ہے میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی جب تک کہ میری بانجی سے نکاح نہ کرو۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ تو بات یہ ہے اس سلسلے میں زیادہ سختی کرنا منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر لڑکے نے بسانا ہے، لڑکی نے بسانا ہے، ان دونوں نے زندگی گزارنی ہے، ماں باپ نے تو نہیں گزارنی ہیں۔ وہی میں نے کہا ماں ہی کہہ دیتی ہے میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی جب تک کہ میری بانجی سے یا میری بھتیجی سے نکاح نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے لڑکے کو بھی راضی ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ لڑکی کو بھی راضی ہونا چاہیے۔
اور جو لڑکی ہے اس سے جو اگر وہ شادی شدہ ہے، شادی شدہ سے کیا مراد ہے، متعلقہ ہے یا بیوہ ہے، تو اس کو مشورے میں شریک کریں. اس کو جب نکاح کے لیے مشورہ کر رہے ہیں بڑے اس کو ساتھ بٹھائیں، اس کا یہ حق ہے کیونکہ زندگی تو اس نے گزارنی ہے نا. اور اگر لڑکی غیر شادی شدہ ہے، کنواری ہے، تو اس سے کم از کم اجازت ضرور لی جائے، اسے پوچھا جائے ہاں بھائی یہ رشتہ ہے اور ہم اس سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ بتاؤ کر لیں. اور یہ اجازت جو ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ اجازت اس وقت لی جاتی ہے جب ساری دنیا گھر میں آئی ہوتی ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے، اور اس وقت جی لڑکی کے چچا اور لڑکی کے ماموں آ رہے ہوتے ہیں لڑکی سے، ہاں بتاؤ بھائی تم راضی ہو، اور اس سے سائن لیے جاتے ہیں. حالانکہ یہ اجازت اس وقت لینی چاہیے جب آپ کسی پرپوزل کو یس کر رہے ہیں، کسی پرپوزل کو آپ یس کر رہے ہوں، والدین کو پیغام آیا ہے، والدین کو چاہیے اپنی بیٹی کو بٹھائیں اور اسے کہیں ہاں بھئی یہ لڑکا ہے، یہ اس کی ذات ہے، یہ اس کی تعلیم ہے، یہ اس کا جو آپ نے بتانا ہے اسے بتائیں، اور بتانے کے بعد کہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا رشتہ ہے، کیا خیال ہے تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے، کر لیں ایسا. اب اگر لڑکی خاموش رہتی ہے تو یہی اس کی اجازت ہے، یہی اس کی اجازت ہے. لیکن یہ کون سی لڑکی؟ جو کنواری ہو. لیکن اگر لڑکی بیوہ ہے یا متعلقہ ہے، ایسی لڑکی کو سیبہ کہتے ہیں، تو اس کو مشورے میں ساتھ بٹھائیں، مشورے میں ساتھ بٹھائیں، اس کا حق زیادہ ہے. کنواری لڑکی کا اور یہ سیبہ کا فرق کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، کنواری لڑکی تو بیچاری بھولی بالی ہے، اسے دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. اور عام طور پہ جب یہ 18 19 20 سال کی عمر میں اگر آپ رشتہ کرتے ہیں، بلکہ 22 23 سال کی عمر میں بھی رشتہ کرتے ہیں، بچیاں اتنی بھولی بالی ہوتی ہیں، انہیں صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی شادی کے ساتھ مجھے یہ زیور مل رہے ہیں، یا یہ اتنی میری قدر سے وہ نکاح کر رہے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں پتہ ہوتا بچیوں کو. لیکن جب بچیاں شادی ان کی ہو جاتی ہے، میں کہتی ہوں بچیوں کی جب شادی ہوتی ہے 1 ہفتے بعد ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ بچیوں کو ساری عقلیں آ جاتی ہیں، انہیں بالکل وہ جو ماں باپ کے گھر میں وہ بے فکری کی زندگی تھی وہ 1 ہفتے کے اندر ہی انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں اب ہمیں اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے. تو جب ایک بچی کی شادی ہو گئی ہے، وہ متعلقہ ہے یا کنواری ہے، اب وہ مشورے میں ساتھ بیٹھے گی. لیکن اگر وہ کنواری ہے تو پھر اس سے صرف اجازت لے لیں، صرف اجازت لے لیں، اسے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو دبائیں نہیں، آپ اس کو مجبور نہ کریں. سمجھا ضرور سکتے ہیں کہ بیٹا ہم نے جو اس کو پسند کر رہے ہیں اس کی یہ وجوہات ہیں، اور بیٹا تمہیں دنیا کا پتہ نہیں ہے، ہمیں دنیا کا پتہ ہے، ہمارے خیال میں یہ رشتہ بہتر ہے. آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، لیکن آپ اسے مجبور نہ کیجئے. شادی کی زندگی اس نے نبھانی ہے، ماں اور باپ نے وہاں جا کے نہیں نبھانی. اور اگر اللہ نہ کرے وہ شادی خراب ہو گئی تو پھر گناہ گار کون ہوں گے؟ جنہوں نے یہ زبردستی کر کے شادی کی تھی. اور ہمارے معاشرے میں یہ زبردستی کی شادیاں کرنے کا ایک عام رویہ ہے. تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ لڑکی سے لڑکے بھی راضی ہو اور لڑکی سے بھی اجازت دیں. اور یہ اجازت کس وقت لیں؟ جب سارا معاملہ آپ نے طے کر دیا، گھر میں بارات آ گئی، اس وقت نہیں. اس وقت تو لڑکی بیچاری آپ کی عزت کی خاطر ہاں کہہ ہی دے گی، ٹھیک ہے؟ اس وقت اجازت لیں جس وقت لڑکی جو ہے آپ کسی پرپوزل کو ہاں کہہ رہے ہیں اور اسے بلا رہے ہیں، اس وقت اجازت لیں. تو نہ نکاح کیا جائے کسی سیبہ سے جب تک کہ اسے مشورہ نہ کیا جائے، اور نہ نکاح کیا جائے کسی کنواری سے یہاں تک کہ وہ اس سے اجازت نہ لی جائے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے سے اجازت کیسے لیں؟ آپ نے فرمایا اس کی اجازت یہی ہے کہ وہ خاموش رہے. اسی طرح حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کنواری سے جب آپ اجازت لیں گے وہ تو شرمائے گی، وہ تو نہیں بولے گی. تو آپ نے فرمایا اس کی خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے. ہاں اگر لڑکی انکار کر دے، نہ جی یہاں نہ نکاح، یہاں نہ شادی کریں، میں نے نہیں یہاں پہ کرانی، یا لڑکی رونے لگ پڑے، پھر آپ کو سوچنا چاہیے، پھر ایسا رشتہ دیکھیں جس پر لڑکی کی رضامندی ہو. اب دوسری جو نکاح کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ نکاح میں جو لڑکی کا ولی ہے وہ بھی اس کی رضامندی بھی لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے نکاح میں ولی کی شرط رکھی ہے. کیوں رکھی ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے.
نکاح کے معاملے میں مرد کا ہاتھ اونچا ہے، عورت کا ہاتھ نیچا ہے، عورت کمزور ہے نکاح کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مضبوط کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کا ولی رکھا ہے۔ اب ولی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ولی کی جو ذمہ داریاں ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ ولی سب سے پہلے اپنی بیٹی کے لیے رشتے کا انتخاب کرتا ہے۔ کیا خیال ہے، اگر لڑکی خود اپنے لیے رشتے کا انتخاب کرے تو اس کا دائرہ کار بڑا ہوگا یا ولی کا دائرہ کار بڑا ہوگا؟ ولی ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے، اس نے، وہ میچور ہے، اس کا رشتہ داریاں اور اس کی تعلق داریاں بڑی وسیع ہیں، وہ زیادہ اچھا رشتے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، لڑکی کے لیے پھر یہ چیک کرنا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے کیا میری بیٹی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ کیا خیال ہے، لڑکی خود یہ ذمہ داری اٹھا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ تو اتنی بے وقوف ہے کہ اس عمر میں جذباتی ہوتی ہے، اسے دنیا کی ہوش نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی۔ تو یہ ذمہ داری بھی ولی اٹھائے گا، دیکھے گا اس لڑکے کا کردار کیسا ہے، یہ لڑکا واقعی اس قابل ہے کہ میری بیٹی کی ذمہ داری اٹھا سکے، میں اپنی بیٹی اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری ولی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر نکاح کا انتظام کرتا ہے۔ کیا خیال ہے، آج کل جیسے ہمارے ہاں نکاح ہوتے ہیں، نکاحوں پہ کتنے خرچے ہوتے ہیں، یہ لڑکی اکیلی کر سکتی ہے؟ بولے، کر سکتی ہے؟ انتظام کر سکتی ہے؟ یہ خرچے کر سکتی ہے؟ یہ سارے کس نے کرنے ہیں؟ ولی نے کرنے ہیں، یہ سارے ولی نے کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تو ہوئے نکاح سے پہلے ولی کی ذمہ داریاں، نکاح کے بعد ولی کی اصل ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ نکاح کر دیا ولی نے، وہ ولی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ باپ ہو سکتا ہے، وہ بڑا بھائی ہو سکتا ہے، اگر باپ نہیں ہے تو بڑا بھائی ہوگا، یا بعض اوقات بڑا بھائی نہیں ہوتا تو پھر چچا یا تایا یا دادا، جو بھی اس بچی کی کفالت کر رہا ہے۔ کفالت سے کیا مراد ہے؟ اس کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے، وہی اس کا ولی ہوگا۔ اور پھر ہوگا کیا کہ ولی کی اصل ذمہ داری شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، اور وہ شادی کے بعد کیا ذمہ داری ہے؟ لڑکے اور لڑکی کے آپس میں بن نہیں رہے، کوئی مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ کیا خیال ہے، لڑکی خود اس پوزیشن میں ہے کہ وہ لڑکے سے وہ اپنے مسائل حل کرا سکے؟ بولے، ہے اس پوزیشن میں؟ لڑکی تو اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، ٹھیک ہے؟ ولی اس موقع پر مداخلت کرے گا، ہاں میری بیٹی تنگ ہو رہی ہے، میری بیٹی کے لیے یہ مسائل ہیں، تم اس کے مسائل حل کرو۔ وہ لڑکے سے پوچھے گا، عورت خود تو پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے نچلے ہاتھ پر ہے، تو ولی اس سے پوچھے گا، ہاں میری بیٹی تنگ ہو رہی ہے، اس کو سسرال سے یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، یا لڑکے سے اس کو یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، یہ مسائل حل کرو۔ اور اگر تو بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ولی پتہ کرتا کیا ہے، اپنی بیٹی کو اپنے گھر بٹھا لیتا ہے، یہ مسئلہ حل کرو، میں تب تک بیٹی رخصت نہیں کرتا۔ آج کل بھی ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، اپنی بیٹی کو میکے بٹھا لیتے ہیں، یہ مسئلے حل کرو گے تو پھر ہم بیٹی کو بھجوائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو بیٹے کو لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نہ کرے اگر میاں بیوی کی ساری کوشش کے باوجود بھی گھر نہ بسے، طلاق ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑکی آ جاتی ہے کہاں؟ پھر ولی کے پاس، پھر ولی اسے سنبھالتا ہے اور اس کے نئے نکاح کی تیاری کرتا ہے۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ ولی کی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے پیچھے ولی کا ساتھ رکھا ہے، تاکہ وہ لڑکی نکاح کے معاملے میں وہ بہترین رشتے کا انتخاب کرے، وہ اس کے لیے نکاح کا انتظام کرے۔ نکاح کے بعد اگر حالات کنٹرول میں نہیں ہیں تو وہ حالات کو لڑکے سے پوچھے، دلہا سے پوچھے، ہاں بھئی میری بیٹی تنگ کیوں ہو رہی ہے، اس کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے، اس کے مسائل حل کرو، ورنہ اپنی بیٹی کو گھر بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے مسائل حل کرو گے تو میں بھیجوں گا۔ اس کے بعد اگر اللہ نہ کرے رشتہ جو ہے ناکام ہو جائے، طلاق ہو جائے، وہ پھر اب بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اس کے نئے نکاح کا انتظام کرتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ولی کا ہونا ایک عورت کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ولی جو ہے اس کے حصے کے بہت سی ذمہ داریاں اٹھا لیتا ہے، تو لہٰذا ولی کو بھی راضی ہونا چاہیے۔ لیکن ولی جو ہے، اگر لڑکی کمباری ہے تو ولی کا حق بھی اتنا ہی ہے جتنا لڑکی کا ہے، اور اگر لڑکی شادی شدہ ہے، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو پھر ولی کا حق، پھر لڑکی کا حق زیادہ ہے۔ لڑکی چاہتی ہے پچھلے خامن سے ہی جس سے طلاق ہوئی تھی اسی سے ہی دوبارہ نکاح ہو جائے، بعض صورتوں میں نکاح
ہونا جائز ہوتا ہے تو لیکن ولی کا ارادہ نہیں ہے وہاں پہ نکاح کرنے کا، لڑکی کا ارادہ ہے نہیں، وہیں پہ ہو جائے تو بہتر ہے، ولی کو لڑکی کی بات ماننی چاہیے اس صورت میں جب عورت کا ایک دفعہ نکاح ہو چکا ہے، اب عورت کا حق ولی سے زیادہ ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں اب۔ حدیث نمبر 897 حضرت عائشہ کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا اور میں اس وقت 6 سال کی تھی۔ عرب میں رواج یہ تھا کہ نکاح کر لیتے اور جب بچیاں بالغ ہو جاتی تب رخصتی کر لیتے، یہ عرب میں عام رواج تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ تم سے نکاح کرنے سے قبل تم مجھے ریشم میں لپٹی ہوئی 2 دفعہ دکھائی گئی۔ حضرت جبریل لے کر آئے تھے اور میں نے جب وہ کپڑا اٹھایا تو اس میں تمہاری تصویر تھی، تو میں نے دل میں سوچا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ سے نکاح آپ نے حضرت خدیجہ کے بعد کیا ہے۔ حضرت خدیجہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے پہلے حضرت سودا سے نکاح کیا اور پھر حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ تو ہم مدینہ آئے، یہ مکے کی بات، مکہ کا واقعہ ہے۔ مکے میں آپ نے شوال میں حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے۔ تو ہم بنی حارث بن خزرج کے علاقے میں ٹھہرے، تو میں بیمار ہو گئی، میرے بال جھڑ گئے، تو پھر بعد میں وہ پورے کے پورے دوبارہ اگ آئے۔ اب مکے کی آب و ہوا کل آپ نے پڑھا تھا، مدینے کو یثرب کہتے تھے اور مدینے کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، وہاں پر حضرت ابو بکر بھی بیمار ہوئے، حضرت بلال بھی بیمار ہوئے، حضرت عائشہ بھی بیمار ہوئیں، اتنی بیمار ہوئیں سر گنجا ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر صحت اللہ نے دی تو پھر بال پورے کے پورے اگ آئے۔ تو میرے پاس میری ماں ام رومان آئی اور میں ایک جھولے میں تھی اور میرے ساتھ میری ساتھیاں بھی تھیں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عائشہ کے نکاح کو 3 سال گزر چکے ہیں، حضرت عائشہ ہجرت کر کے مدینے آ چکی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، بنایا، مسجد نبوی تعمیر کی اور مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ حجرے بنائے، اور حضرت سودا کو آپ نے بلا لیا۔ حضرت سودا کے ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، حضرت جو تھیں ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، ان کو بھی آپ نے بلوا کے اپنے گھر میں رکھا۔ ادھر سے حضرت ابو بکر نے بھی اپنے گھر والوں کو اور حضرت عائشہ کو بلا لیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اب جو ہجرت کے بعد کا وقت تھا یہ بڑا ہی مشکل تھا، اور حضرت ابو بکر کو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر رہتی تھی۔ دوسری احادیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کی رخصتی کیوں نہیں کرا لیتے؟ مراد یہ تھا شاید اللہ کے رسول کو تھوڑا سا کچھ سکون میسر آ جائے حضرت عائشہ کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ میرے پاس تو ابھی پیسے نہیں ہیں مہر دینے کے لیے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے سے لے لیجئے۔ اللہ کے رسول نے ادھار لیا حضرت ابو بکر ہی سے، اور پھر حضرت عائشہ کی رخصتی کرانے کا سوچا۔ اور یہ جو یہاں پہ حضرت عائشہ کی رخصتی ہی کا ذکر ہے، میرے پاس میری ماں ام رومان آئی اور میں جھولا جھول رہی تھی، میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھیں۔ تو میری ماں نے مجھے اونچی آواز سے بلایا، میں اس کے پاس آئی، میں نہیں جانتی تھی وہ مجھے کیا کہنا چاہتی ہے، یعنی اچانک ہی اس نے مجھے بلایا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، یہاں تک کہ اس نے مجھے گھر کے دروازے پر جا کھڑا کیا، اور میرا سانس پھولا ہوا تھا، دوڑ کر آئی تھیں کیونکہ ماں نے اونچی آواز سے بلایا تھا، تو جھولا چھوڑ کے دوڑ کر آئی ہیں، سانس پھولا ہوا ہے، حتیٰ کہ میرا سانس جو تھا وہ معمول پر آ گیا۔ پھر اس نے کچھ پانی لیا، یعنی میری والدہ نے، اور اس کے ساتھ میرا چہرہ اور میرا سر جو تھا وہ اس کا مسح کیا، پانی پکڑا اور پانی کے ساتھ کچھ سر پہ مارا اور کچھ منہ دھویا، پھر مجھے گھر میں داخل کر دیا، اور اس گھر میں انصار کی کچھ عورتیں تھیں۔ اب دیکھیے جی، کسی اور گھر میں چلے گئے اور وہاں پہ انصار کی کچھ عورتیں جمع کی ہیں۔ اب حضرت عائشہ کی رخصتی ہو رہی ہے اور گھر میں حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ماں نے کیا کیا، ان کو جھولے سے اتارا ہے اور اتار کے
تو ان کا ذرا منہ تھوڑا سا پانی اوپر ڈالا منہ پر بھی اور سر پر بھی، آپ نے دیکھا دھونے کے لفظ نہیں ہے، مسح کیا، بس تھوڑا سا گزارے ہوگا، بس بالوں کو کے اوپر ہاتھ مارا اور منہ پر بھی مارا اور ان کو لے چلی۔ اب دوسرا گھر جو تھا اس گھر میں انصار کی کچھ عورتیں جمع تھیں، وہاں پہ شادی کا ماحول تھا، انصار کی عورتیں کچھ جمع ہیں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچی ہیں تو انہوں نے کہا خیر پر خیر ہو اور برکت ہو۔ انہوں نے ان کا استقبال کیا ہے، کس کس کا؟ ام رومان کا اور حضرت عائشہ کا۔ ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ ہے، اور اس کی اور بہتر قسمت ہو تو میری والدہ نے مجھے ان عورتوں کے حوالے کر دیا، انہوں نے میرا حال درست کیا، تھوڑا سا سنگار کیا، تھوڑا سا میرا مطلب ہے میک اپ کیا، ٹھیک ہے، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کچھ دیر کے بعد چاش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ گئے، تو میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، اور میں اس وقت 9 سال کی تھی۔ یہ حضرت عائشہ کی رخصتی ہو رہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، حضرت عائشہ کون ہیں؟ حضرت عائشہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ۔ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ عائشہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، مردوں میں کون زیادہ محبوب؟ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ یہ نہیں کہا ابو بکر، کہا عائشہ کا باپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ کی رخصتی ہو رہی ہے۔ اب اس رخصتی میں آپ نے دیکھیں کیا خیال ہے، بارات آئی ہے، بارات آئی ہے۔ ام رومان نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور بس معاملہ طے ہو گیا۔ کیا خیال ہے، لڑکی والوں نے جو تھا میرج ہال بک کرایا، بارات والوں کو کھانا کھلایا، اور ہمارے ہاں ایک اور بڑا چکر ہے، پہلے دن کا جو ہے میک اپ اور کپڑے زیور اور لباس وہ جی لڑکی والوں کا، اور دوسرے دن کا لڑکے والوں کا۔ اور وہ جو پہلے دن کا لباس ہوتا ہے آپ کو پتہ 2.5-3 لاکھ کا ہوتا ہے، اور زیور بھی پہلے دن کا لڑکی والوں کا، اور پہلے دن کا لباس بھی لڑکی والوں کا، اور پہلے دن کا میک اپ بھی لڑکی والوں کا۔ اب وہ میک اپ جو ہے وہ اس پر ہی 50,000 روپے لگ جاتے ہیں، لاکھوں کے خرچے ہیں۔ کیا حال ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان کی والدہ ان کا میک اپ کر رہی ہیں؟ ان کی والدہ نے تو صرف اتنا کیا ہے، پانی لیا ہے، منہ پر بھی مارا، سر پر بھی مارا اور چل پڑا۔ کیا خیال ہے، یہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ نہ بارات آئی ہے، نہ بارات کو کھانا کھلایا گیا ہے، نہ کوئی میرج ہال بک ہوا ہے، نہ کچھ اور ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں تشریف لائے ہیں، کچھ دیر کے بعد چاش کے وقت ان کی والدہ نے حضرت عائشہ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑایا۔ ویسے اتنا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دودھ پیا اور باقی دودھ حضرت عائشہ کو دے دیا۔ حضرت عائشہ نے اس میں سے کچھ پیا، اور پی کے تو آپ نے اپنی سہیلیوں کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو اتنا دوسری حدیث میں ذکر آتا ہے، لیکن آپ اس حدیث کو دیکھ لیجئے، نہ کوئی بارات آ رہی ہے، نہ کوئی میک اپ ہو رہا ہے، نہ کوئی زیورات ہیں، نہ کچھ اور ہے، بس یہ اس خاتون کی رخصتی ہو رہی ہے جو اللہ کے رسول کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ یہ ہمارے ہاں بارات کہاں سے آ گئی؟ یہ ہمارے ہاں اتنے خرچے کہاں سے آ گئے؟ یہ ہندوؤں کی رسمیں، ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ ہندو جو ہیں یہ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں وراثت میں حصہ نہیں دیتے، لہٰذا یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ شادی کے موقع پر انہیں جو کچھ دینا ہوتا ہے اپنی طرف سے وراثت کا حصہ سمجھ لیجئے، وہ انہیں شادی کے موقع پہ دے دیتے ہیں۔ اب وہ لینے کے لیے لڑکے والے آ جاتے ہیں۔ آج سے ذرا 200 سال پہلے کا ذرا تصور کیجئے، آج سے 200 سال پہلے کیسے حالات ہوتے تھے، راستے محفوظ نہیں ہوتے تھے، تو لہٰذا یہ جو لڑکی کا حصہ ہوتا تھا، کوئی بستر ہو گئے، کوئی چارپائیاں ہو گئیں، یا جو گائیں بھینسیں ہو گئیں، جیسا بھی مال متا ہوتا تھا وہ لینے کے لیے وہ آ جاتے تھے لوگ، تاکہ اس کو بحفاظت لے جا سکیں، ٹھیک ہے۔ وہی آج تک چلا آ رہا، وہی آج تک چلا آ رہا ہے، جبکہ ہمارے شریعت میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ عربی زبان میں ایک
لفظ کا مفہوم ادا کرنے کے لیے 500 الفاظ ہیں. اونٹ کے لیے 500 الفاظ، شیر کے لیے 500 الفاظ. اتنی وسیع ہے عربی زبان. اس عربی زبان میں بارات کے لیے ایک لفظ بھی نہیں، تصور ہی نہیں. یہ بارات کا تصور آپ دیکھ لیجئے سوائے پاک و ہند کے کسی مڈل ایسٹ میں بھی نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں بھی دیکھ لیجئے لڑکا جب دلہن کو لینے کے لیے آتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ دلہن کے لیے بھی لباس لے کر آتا ہے، زیورات لے کر آتا ہے، دلہن کے گھر والوں کے لیے کھانا لے کر آتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے کھانا لے کر آتا ہے اور دلہن کو لے جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں یہ عذاب ہمارے یہاں ہے. اور میں نے بتایا اس کی وجہ ہندوانہ تصورات. اسلام لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دیتا ہے، لہٰذا اسلام میں کوئی تصور ایسا نہیں ہے جہیز کتنا دو گے، سلامی کتنی ہوگی، سسرال والوں کو کون کون سا زیور پہناؤ گے. اور پھر اگر سسرال والوں کو اچھی طرح نہ ڈیل کیا گیا، میں ساری عمر لڑکی کو تانے ملتے. یہ سب ظلم، یہ سب زیادتی. دیکھیے حضرت عائشہ کی حدیث آپ نے دیکھیے. یہ سارے کام جو ہیں یہ ہمارے رسم و رواج. اب اگلا سوال ایک پیدا ہوتا ہے اور میں اس سوال کا جواب آپ کو خود ہی دے دیتی ہوں. آپ کا یہ خیال ہوگا کہ جی کیا ہم اپنی لڑکی خود ہی لڑکے والوں کو دے دیں؟ اس میں کیا بے عزتی نہیں ہے؟ لڑکے والوں کو کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے آ کے لڑکی لے جائے. اصل بات ہے لڑکی والے جب مہر دے دیتے ہیں، لڑکے نے جب مہر بیوی کو دے دیا تو اس نے بیوی کی قدردانی تو کر لی. ہمارے ہاں مہر کا تصور ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں مہر کی بات کرو آئی ہوئی براتیں لوٹ جاتی ہیں. میں نے ایسے کئی موقع دیکھے جب گھر آئی ہوئی برات، گھر میں مہمان جمع ہیں، کھانا پکا ہے اور مجھے فون آ گیا ہے باجی برات والے چلے گئے ہیں، ساتھ دے گئے ہیں، مدرسے کے بچوں کے لیے میں بیچ رہی ہوں. ایسے ظلم لڑکے والے کر. بارات لڑکی کا حق تھا وہ تو آپ نے دینا نہیں، اور جہیز جو کہ آپ کو مانگنا جائز نہیں تھا وہ آپ مانگتے ہوئے شرم نہیں کھاتے. اب یہاں کیا خیال ہے؟ حضرت عائشہ کو جہیز دیا جا رہا ہے. دیکھا اپنے کہ نہیں دیا جا رہا ہے جہیز حضرت عائشہ کو؟ کچھ بھی نہیں دیا جا رہا، کچھ بھی نہیں دیا جا رہا. یہ سارے میں نے آپ کو بتایا جہیز اور جہیز کے تصورات. یہ ہندو چونکہ وراثت اپنی بیٹی کو نہیں دیتے، وہ شادی کے موقع پر اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور پھر اسے ساتھ ہی کہتے ہیں اب خاوند کے گھر ہی تمہارا جینا مرنا ہوگا، یہاں جہاں تمہاری ڈولی جا رہی ہے وہاں سے تمہاری میت ہونی چاہیے. اسلام ایسے نہیں کہتا. اسلام میں وراثت موجود ہے بیٹی کی. اس گھر میں والدین کے گھر میں بیٹی کا حصہ موجود ہے. پھر اس گھر میں اس کا ولی بھی بیٹھا ہے. اللہ نہ کرے اسے کوئی تکلیف ہوگی تو ولی لڑکے سے پوچھے گا. ہندوؤں نے تو بیٹی سے کہہ دیا بیٹا جس گھر میں تیری ڈولی جا رہی ہے نا میت بھی تیری وہیں سے آنی چاہیے. اسلام ایسا نہیں کہتا. ولی موجود ہے جو کہ ولی اگر لڑکی کے اور لڑکے کے معاملات درست نہیں ہوگے تو ولی اس میں مداخلت کرے گا اور ولی پوچھے گا ہاں بھائی تم نے میرے سے لڑکی کا رشتہ لیا تھا تو اب اس کے مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اب ہمارے ہاں یہ ولی کا تصور بھی موجود نہیں. لڑکی والے بیچارے ڈر کے رہ رہے ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم